صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا۔ تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ اور اتار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایتی، سگے اتار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت، دیوان ویران دل آکے بسا جائیں آقا، میرے آقا ویران دل آکے بسا جائیں آقا، اور بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، سونے آقا، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، مجھ کو بھی درے پاک پہ بلوائیے آقا، اور مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سوئے جہنم، للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، سونے آقا، للہ شفاعت میری فرمائیے آقا، اتار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایتی، اتار پہ یا شاہ مدینہ ہو عنایت، ویران دل آکے بسا جائیے آقا، سونے آقا، ویران دل آکے بسا جائیے آقا، میرے آقا، قسمت میری چمکا
چمکائیے آقا مجھ کو بھی ترے پاک پہ بلوائیے آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر بیان میں شریک رہنے کی مدنی التجا ہے۔ یہ بھی نیت کر لیجئے درس و بیان کے تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھوں گا، جن جن سے ہو سکے دو زانوں بیٹھ جائیے۔ یہ بھی نیت کر لیجئے حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، دوران بیان موبائل فون استعمال نہیں کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اعلی کلمت الحق اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ رمضان مبارک میں جمعرات عصر تا مغرب دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے۔ آج 11 رمضان المبارک ہے 1435 سنہ ہجری۔ روایت میں آتا ہے لوگ پل صراط پر سے اپنے نور کے مطابق گزریں گے۔ ان میں سے بعض پلک جھپکنے کی دیر میں گزریں گے، تو بعض بجلی کی طرح تو بعض بادلوں کی طرح گزریں گے، تو بعض ستارے ٹوٹنے کی طرح، بعض ہوا کی طرح ہی گزریں گے، تو بعض گھوڑے کے دوڑنے کی طرح، تو بعض کجاوا باندھنے کی طرح گزریں گے، یہاں تک کہ جسے اس کے قدموں کے ظاہر پر نور عطا کیا جائے گا وہ چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے بل چلے گا۔ ایک ہاتھ کھینچے گا تو دوسرا اٹک جائے گا، ایک پاؤں کھینچے گا تو دوسرا پھنس جائے گا، اس کے پہلوؤں کو آگ پہنچ رہی ہوگی۔ وہ چھٹکارا پانے تک اسی کیفیت میں رہے گا، پھر جب آزاد ہو جائے گا تو کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے وہ کچھ عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا، مجھے عذاب کے دیکھنے کے بعد اس سے نجات عطا فرمائی۔ پھر وہ جنت کے دروازے پر ایک تالاب کی طرف جائے گا اور اس میں غسل کرے گا، اور اسے اہل جنت ان کے رنگوں کی خوشبو، اہل جنت ان کے رنگوں کی خوشبو آئے گی۔ وہ دروازے کے سوراخوں سے جنت کی نعمتیں ملاحظہ کر کے عرض کرے گا
اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے. تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کیا تو جنت کا سوال کرتا ہے حالانکہ میں نے تجھے دوزخ سے نجات عطا فرمائی ہے. وہ کہے گا میرے اور اس کے درمیان پردہ حائل کر دے یہاں تک کہ میں اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سن سکوں. بس وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اپنے سامنے ایک محل دیکھے گا یا اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. گویا وہ محل اس کی نسبت سے ایک خواب ہوگا. وہ کہے گا اے میرے رب مجھے یہ محل عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اگر میں تجھے یہ عطا کر دوں ہو سکتا ہے کہ تو کوئی اور چیز کا سوال کرے. وہ عرض کرے گا نہیں ہے میرے رب تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا اور اس سے بہتر بھی کوئی محل ہو سکتا ہے. وہ اسے عطا کر دیا جائے گا تو وہ اس میں جائے گا اور اپنے سامنے ایک اور محل دیکھے گا. اسی طرح کہے گا جیسے پہلے کہا تھا. پھر وہ اس میں بھی داخل کر دیا جائے گا. اس کے بعد وہ خاموش ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تجھے کیا ہوا کچھ نہیں مانگ رہا. وہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھ سے مانگتا رہا یہاں تک کہ مجھے اب تجھ سے شرم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تجھے ابتدائے دنیا سے فنائے دنیا تک ابتدائے دنیا سے فنائے دنیا تک کی مثل اور اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرما دوں. وہ عرض کرے گا میرے رب یہ کیسے ہے. اس کا یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ میرے لیے یہ ہو سکے گا. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں قادر ہوں لہذا تم مانگ. وہ عرض کرے گا میری ملاقات لوگوں کے ساتھ کرا دے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جاؤ لوگوں سے ملو. لہذا وہ چل دے گا اور جنت میں لپک لپک کر چلے گا یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب پہنچ جائے گا تو اس کے سامنے ایک موتیوں کا محل کھڑا کیا جائے گا تو وہ سجدے میں گر جائے گا. اسے کہا جائے گا اپنا سر اٹھا تجھے کیا ہوا ہے. وہ عرض کرے گا میں نے اپنے رب کی زیارت کی یا مجھے پروردگار کا دیدار کرایا گیا ہے. تو اسے کہا جائے گا یہ تو تیرے ہی محلوں میں سے ایک محل ہے. پھر وہ ایک شخص سے ملے گا تو شکر کے سجدوں کے لیے تیار ہو جائے گا. اسے کہا جائے گا ٹھہر جا. تو وہ عرض کرے گا میرے خیال میں تو یقیناً فرشتے ہو تم. وہ کہے گا میں تو یعنی جسے دیکھ کر اس کی کیفیت ہو گئی کہ تم تو فرشتے ہو. میرا خیال یہی ہے تم فرشتے ہو. تو وہ کہے گا میں تو آپ کے خزانچیوں میں سے خزانچی اور خدام میں سے خادم ہوں. میرے ماتحت میرے جیسے ہی 1000 خزانچی ہیں. چنانچہ وہ اس کے آگے آگے چلے گا یہاں تک کہ اس کے لیے محل کا دروازہ کھول دیا جائے گا جو ایک ہی موتی کا ہوگا اور اس کی چھتیں دروازے اور تالے اور چابیاں بھی موتیوں سے تراشیدہ ہوں گی. اس کے سامنے کا محل سبز ہوگا جو اندر سے سرخ ہوگا. اس کے 70 دروازے ہوں گے. ہر دروازہ اندر سے سبز محل کی طرف کھلے گا. ہر محل دوسرے محل کی طرف کھلے گا جس کا رنگ مختلف ہوگا. ہر محل میں تخت بیویاں 9 عمر خادمائیں ہوں گی جن میں سب سے کم حسین بڑی بڑی آنکھوں والی حور ہوگی. اس پر 70 حلے ہوں گے جنتی لباس. اس کے حلوں کے اندر سے اس کی پنڈلیوں کا گودا نظر آئے گا. اتنی حسین و جمیل ہوگی. اس کا سینہ اس کے لیے اور اس کا سینہ اس کے لیے آئینہ ہوگا.
جب وہ اس سے منہ پھیرے گا تو اس کی آنکھوں کے حسن میں پہلے سے 70 گنا اضافہ ہو چکا ہوگا، اور وہ اسے کہے گا خدا کی قسم تو میری آنکھوں میں 70 گنا زیادہ حسین نظر آ رہی ہے، تو وہ جواب دے گی بے شک آپ بھی میری آنکھوں میں 70 گنا زیادہ حسین ہو چکے ہو۔ پھر اسے کہا جائے گا نیچے جھانک، وہ نیچے دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا تیری سلطنت 100 سال کی مسافت تک ہے جہاں تک تیری نگاہ پہنچتی ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے کعب، کیا آپ نہیں سن رہے کہ ام عبد کے بیٹے یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ادنا جنتی کے متعلق بتا رہے ہیں؟ یعنی یہ جو واقعہ بیان ہوا روایت میں، یہ جو شان بیان ہوئی ہے، یہ ادنا جنتی کی ہے۔ فرماتے ہیں جب ادنا جنتی کا یہ مقام ہے تو پھر اعلیٰ جنتی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کی امیر المومنین اعلیٰ جنتی کا مقام تو وہ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، اور اس کے بعد انہوں نے بھی ایک حدیث پاک ذکر کی۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایک ادنا جنتی کا احوال سنا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے، جنت و فردوس میں اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے پیارے حبیب کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات بیان کرتا چلوں، پچھلے ہفتے بھی میں نے جنت کا بیان کیا تھا، آج بھی جنت ادنا جنتی کو جو ملنے والی نعمتیں ہیں، جو اس کو برکتیں ہیں، وہ میں نے بیان کی۔ کیا وجہ ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں جنت کی طلب پیدا ہو، جنت کی حرص پیدا ہو، جنت کی لالچ پیدا ہو، اور ہم یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، ہمیں اندازہ ہو کہ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ہے ہی نہیں، کیا مسئلہ ہے دنیا میں؟ ہے کیا؟ غم، دکھ، پریشانی، بیماری۔ ہسپتال میں جائیں عبرت عبرت، قبرستان میں جائیں عبرت عبرت، سڑکوں پہ جائیں عبرت عبرت، لڑائی جھگڑے فتنے فساد، دکھ درد قرض، یہ وہ مسائل ہی مسائل ہیں۔ دکھوں سے گھری ہوئی دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں، وہاں اگر کوئی جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، تو چلو جنت کی طرف، بڑھو جنت کی طرف، عمل کرو جنتیوں والے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اب جنت کی طلب اور جنت کی ایک طلب ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو سوال کرے یا اللہ مجھے جنت عطا کر دے، بے حساب جنت عطا کر دے، اور جنت تو اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما دے۔ مگر یاد رکھیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے ایک راستہ ہے جس کو صراط کہا جاتا ہے، پل صراط۔ یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ یاد رہے جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس سے گزرنا ہے۔ اس کے احوال کے بارے میں لکھا ہے بہار شریعت میں بھی کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی۔
اور حسب اختلاف اعمال جیسے ہوں گے، پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، جس کا کچھ احوال میں نے شروع روایت میں بیان کیا کہ کس طرح گزریں گے، حتیٰ کہ لکھا گیا بارے شریعت کہ یہاں تک کہ بعض شخص سورین پر گھسیٹتے ہوئے اور کوئی چیوٹی کی چال جائے گا، جیسے اعمال ویسا معاملہ ہوگا، اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، اللہ عز و جل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور یہ جنت کے طلبگار عاشقان رسول، پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آسان نہیں۔ ہمارے اسلاف اس ضمن میں بے حد متفکر و مغموم رہا کرتے تھے، فکر مند رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار روتے دیکھ کر ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ مجھے یہ خبر ہے، لکھتے مجھے یہ خبر نہیں کہ اس سے نجات بھی حاصل کر سکوں گا یا نہیں، یہ طے ہے کہ اس پر سے گزرنا ہے۔ یہ ہم سب جتنے بھی ہم سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم سب اس پر بڑی توجہ کریں۔ پل صراط یہ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس سے گزرنا ہے، اور ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے اس کے ساتھ کیفیت ہوگی۔ اب ان تمام تر معاملات کو دیکھ کر جو ہمارے بزرگوں کی کیفیت تھی نا، وہ اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تاکہ ہم اس سے درس عبرت لیں کہ میں بھی سن رہا ہوں، میں بھی اپنے اعمال کو جانتا ہوں، لیکن میری کیفیت اور میری سوچ، میں متفکر کیوں نہیں، میں غمزدہ کیوں نہیں، میں جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی آگ کے انگاروں کا تصور کیوں نہیں کر پاتا، میں اس پل صراط کا تصور کیوں نہیں کر پاتا جس پر سے گزرنا ہے، آنکڑے ہوں گے، پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے، جس کے بارے میں حکم ہوگا، اللہ نہ کرے مجھے پکڑ کر کھینچ کے جہنم میں گرا دیا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ حضرت سیدنا ابو میسرہ عمر بن شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بچھونے پر آرام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بے قرار ہو کر فرمانے لگے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم سے گزرنے کی خبر دی ہے، لیکن یہ خبر نہیں کہ ہم اس سے نکلیں گے یا نہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب پر رحم فرمائے۔ پل صراط کا سفر نہایت ہی طویل ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے، پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ ہے، یعنی 15,000 سال میں ایک تیز رفتار گھوڑا جتنا راستہ طے کرے اتنا طویل سفر ہے۔ 5,000 سال اوپر چڑھنے، 5,000 سال نیچے اترنے کے، اور 5,000 سال برابر چلنے کے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک و تلوار سے تیز تر ہے اور جہنم کی پشت پر بنا ہوا ہے، اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا عز و جل کے باعث کمزور و نڈھال ہوگا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تصور کیجئے اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب میدان قیامت سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہوں گے،
بھیجے کھول رہے ہوں گے، کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، دل ابل کر گلے میں آ گئے ہوں گے۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ اس سے گزرنے کے لیے دنیاوی طاقتور، باکسر، کریل نوجوان و پہلوان، تیز ترار سبک رفتار، خلا باز، کراٹے باز، ہٹے کھٹے مضبوط بدن والوں کی حاجت نہیں، بلکہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ خوف خدا عز و جل کے سبب کمزور، نحیف بدن والے، خوف خدا جن کے اندر ہوگا اور جس سے یہ کمزور ہو گئے ہوں گے، یہ پل صراط سے بآسانی گزر جائیں گے، پار کر لیں گے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اس سے پکڑیں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ لوگ اس پر گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے۔ فرشتے کہتے ہوں گے، رب سلیم رب سلیم، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندے ہوں گے، بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑیں گے۔ یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلیم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی کے فرمان کا خلاصہ ہے، جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا اور بروز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پا لے گا، اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا، نافرمانی اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی، تو پہلے ہی قدم میں پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا۔ اے بندہ ناتواں، ذرا غور تو کر، جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا۔ پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی۔ نیچے سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا، آگ کے بلند شعلوں کی چیخو پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی۔ تو سوچ تو صحیح، اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی۔ یاد رکھ، تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار و بے قل ہو، قدم پھسل رہے ہو اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ ہو کہ اتنا بوجھ اٹھا کر ہموار زمین پر چلنا بھی تیرے لیے دشوار ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت میں ہو، مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا۔ تو تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز
پل صراط پر نہ جاتے ہوئے بھی جب تم پہلا قدم رکھے گا اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا، مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا۔ لوگ تیرے سامنے پھسل پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے، تو دیکھ رہا ہوگا۔ پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، کس طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب، کس طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، اللہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے اشیر میں، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا مولا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، ہر کرم کر تو جنت میں رہوں گا یا رب، صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔
امام غزالی فرماتے فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے. تو دیکھ رہا ہوگا وہ لوگ روتے چلاتے سر کے بل جہنم میں گرتے جا رہے. تو سوچ اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی. چلنا پڑے گا. جہنم کی گہرائیوں سے آؤ بکا اور آئے ہوئے کی چیخو پکار تیرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی. بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا پڑیں گے. تو سوچ تو صحیح, اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا پڑے گا. اس وقت کی شرم ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی. تیرا رونا دھونا اور چیخنا چلانا تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا. اس وقت تیری حسرت بری چیخو پکار کچھ اس طرح پر ہوگی. میں اسی دن سے ڈرتا تھا. ہائے کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکی آگے بیچتا اور سنتیں اپناتا. ایک کاش, صد کروڑ کاش میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا. ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا. ایک کاش میں پھولا بسرا ہو جاتا. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوتا. قبر و حشر کا سب ختم ہو گیا ہوتا. کاش کے میں دنیا میں. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت الوالی کے احیاء العلوم جلد 4 میں مرقوم فرمان کا خلاصہ ہے. پل صراط کی مصیبتوں اور ہولناکیوں کو یاد کر کے خوب رنج و غم کیجئے. قیامت کے ہوش ربا حالات میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا جو دنیا میں اس کے معاملے میں زیادہ غم زدہ اور خوف زدہ رہا کرے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر 2 خوف جمع نہیں کرتا. لہذا جو آدمی دنیا میں پل صراط و قیامت کے بھیانک حالات سے ڈرا, وہ آخرت میں ان سے نجات پالے گا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ خوف ہمارا نفسیاتی نہیں ہونا چاہیے جیسے عورتوں والا خوف ہوتا ہے کہ سنیں عارضی طور پر دل نرم پڑ جائے, آنسو بھی بہنے لگیں, پھر جلدی سب کچھ بھول کر کھیل تماشوں مذاق مسخریوں میں مصروف ہو جائے. اس طرح کے رونے دھونے کا خوف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیے, قاعدہ یہ کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے, اور جس چیز سے رغبت رکھتا ہے اس کی طلب بھی کرتا ہے. بس وہی خوف آخرت میں نجات دلائے گا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کرے اور نافرمانی اور گناہوں سے ہمیں باز رکھے. لہذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے
ہم گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، یقیناً پلسرا سے وہی سلامتی سے گزرے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جس سے رب سلیم امتی کی صداؤں کا صدقہ نصیب ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں اس کی کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی، اس کی فرما برداری کرنے کی، اور خدا نخواستہ با تقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو جائے، اس پر ڈٹ کر رہنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ فوراً توبہ کریں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو کہ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور توبہ کر لو کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ سچی توبہ کرے تو صحیح، ہم اس وقت سے ڈرے تو صحیح کہ نزا کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، ہمیں بھی تو غسل دیا جائے گا یا غسل دیا جا سکتا ہے۔ کیا قبر یاد نہیں آتی؟ کیا قبر کا اندھیرا یاد نہیں آتا؟ کیا قبر کی سلیب یاد نہیں آتی؟ اس کا بند کرنا یاد نہیں آتا؟ یا قبر کا وہ طویل سفر یاد نہیں آتا؟ کب قیامت قائم ہوگی، کب قبر سے اٹھنا پڑے گا؟ اس وقت میں اندھیری قبر میں رہوں گا یا میری قبر آقا کے نور سے پور نور ہوگی؟ یہ سوچیں ختم ہو گئی ہماری۔ میری قبر میں جنت کی کھڑکی مستقل کھلے گی یا قبر میں اللہ نہ کرے جہنم کی کھڑکی مستقل کھلے گی؟ کیا یہ سوچ ختم ہو گئی؟ میری کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا یا اللہ نہ کرے جہنم میں قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی؟ میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا؟ یہ سوچنا چھوڑ دیا؟ میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو مجھے کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ مجھے نیکوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا یا مجرموں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا؟ مجھے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یا مجھے قیامت کی چلاتی دھوپ میں جلنا پڑے گا؟ کیا مجھے بھی آقا کے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھر بھر کر ملیں گے؟ میرے کرتوت تو ایسے نہیں ہے، میرا کردار تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے میزان عمل پہ لے جایا گیا اور میرے اعمال تولے گئے تو میری نیکیاں بہت ہو جائیں گی۔ نہ، ایسے عمل کہاں ہے؟ ہم تو پھنس نہ جائے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہمارے لیے جہنم کا حکم ہوتا ہے یا جنت کا کی خوشخبری ملتی ہے، ہمیں کیا پتا؟ کیا سب بھول گئے؟ دعوت اسلامی یہ یاد دلا رہی ہے، اے پتنگے اڑانے والوں، اے رمضان مبارک کی بے حرمتی کرنے والوں، اے غفلت کی نیند سونے والوں، اے رمضان کی راتوں کو بھی کرکٹ اور طرح طرح کے کھیل تماشوں میں کھیل کر غفلت کے ساتھ اس راتوں کو گزارنے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے رشوت لینے والوں، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے نماز قضا کرنے والوں، رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے والوں، اے زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینے والوں، حج فرض ہو جانے کے باوجود حج فرض ادا نہ کرنے والوں، اے طرح طرح کے گناہ میں مبتلا، جی آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا سارے مراحل بھول گئے؟ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی قریب، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، سنو، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے،
آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے، آخر موت ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی کے سنتوں برے مہکے مہکے ماحول میں آ جاؤ. انشاءاللہ عبادت کا ذوق شوق کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوتی رہے گی. بڑا مدنی ماحول، بڑا پیارا ماحول. آ جائیے اعتکاف میں، آ جائیے مدنی مذاکروں میں، آ جائیے اور گناہوں سے باز آ جائیں. مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں. اللہ ہمیں قفل مدینہ کی نعمت نصیب فرمائے اور ہم جنتیوں والے اعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں والے اعمال نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنا نصیب فرمائے اور بلا حساب. اے اللہ جتنے تیرے اس وقت بندے عاشقان رسول ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہے، حاضرین ناظرین مولا کریم، تجھے عشرہ مغفرت کا واسطہ بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ دے دینا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. يا رب مصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم. يا رب الصحابة يا رب التابعين يا رب الأولياء. عشرائے مغفرت کی یہ پہلی گھڑیاں ہیں دعا کی، غروب آفتاب کی.
اے مولا کریم، عشرہ رحمت تو ہمارا غفلت سے گزر گیا. بولا تیرے گناہگار سیاہکار غفلتوں میں ڈوبے ہوئے بندے تیری بارگاہ میں تیری رحمت کی بھیک لینے کے لیے حاضر ہیں. اے رب کریم، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ، اے رب کریم عشرہ مغفرت کا واسطہ ہماری مغفرت کر دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے مولا، ہمیں بخش دے مولا، ہمیں بخش دے. اے رب کریم ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ. نامہ اعمال تو گناہوں سے نتھڑا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. نہ دیکھ مولا، نہ دیکھ. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب. میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اے میرے جرم و قصور پر تو نہ جا. یا رب کریم اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب. طالب مغفرت ہوں یا ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، ہمارے پریشان حالوں پر کرم فرما دے. دکھیارے، بے روزگار، بیمار و لاچار، پریشان حال تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گی. کوئی نکاح کے انتظار میں ہیں تو کوئی بے اولادی کا شکار ہیں، کوئی گھریلو ناچاکی کا شکار ہیں تو کوئی جادو اور آسیب میں گرفتار ہیں. مولا کریم تیرے طرح طرح کے دکھی، بیمار، لاچار، پریشان حال بندے بڑی امیدیں لیے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اے مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے سارے معاملات پر اپنی رحمت کی نظر کر دے. مولا رحمت کی نظر کر دے. اور مولا عشرہ مغفرت کے صدقے میں ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا کر دے. ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارے ایمان کو سلامتی عطا کر، ہمارے ایمان پر تیری رحمت کی مہر لگا دے. مولا لمبے بھر کے لیے بھی اب سے ہمارا ایمان جدا نہ ہو. مولا کریم جب پل صراط پر گزرنا ہو کرم کر دے. رب سلیم کی مقبول صداؤں کے صدقے میں مولا سلامتی اور عافیت کے ساتھ تیری رحمت کے صدقے میں مولا سلامت اور عافیت کے ساتھ
پل صراط سے گزر کر جنت میں داخلہ عطا کر دے. میں پل صراط بنا خوف پار کر لوں گا. میں پل صراط بنا خوف پار کر لوں گا. تیرے کرم کا سہارا جو مل گیا یا رب. تیرے کرم کا سہارا جو مل گیا یا رب. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. نبی کا صدیق صدا کے لیے تو راضی ہو. نبی کا صدیق صدا کے لیے تو راضی ہو. کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب. کبھی بھی ہو نہ ناراض یا خدا یا رب. ہے مغفرت کا یہ عشرہ تو مغفرت فرما. ہے مغفرت کا یہ عشرہ تو مغفرت فرما. میری تجھے مہے رمضان کا واسطہ یا رب. میری تجھے ماہ رمضان کا واسطہ یا رب. معاف فضیل و کرم سے گوہر خطا یا رب. معاف فضیل و کرم سے گوہر
مغفرت کا وہ تجھ سے سوالی ٹھہرنا اپنے در سے نہ خالی مجھ گنہگار کی التجا ہے مولا مجھ گنہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا یا الہی کرے سی عنایت دے دے ایمان پر استقامت یا الہی کرے سی عنایت دے دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا سگے عطار کے التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں. اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي بعثته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میں حدیث رسول لایا ہوں میں حدیث رسول لایا